ایک پر اسرار خاموشی ہے پر افشاں اب تک، صبح کے دوش پہ ہے شام غریباں اب تک۔ مجلس شام غریباں کا آغاز کیسے ہوا؟ تحقیق و تحریر عقیل عباس جعفری، پس پردہ آواز آفتاب احمد۔ مجلس شام غریباں بر صغیر کی عزاداری کا ایک لازمی جز ہے۔ مجلس شام غریباں کی روایت 1926 سے شروع ہوئی۔ اس مجلس کو مجلس شام غریباں کا نام منع آغا صاحب راز اجتہادی نے دیا۔ شام غریباں کی پہلی مجلس سے مولانا سبط محمد ہادی نے خطاب کیا۔ 1930 یا 1931 میں یہ مجلس لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہونے لگی۔ 1928 سے 1963 تک اس مجلس سے مولانا سید کلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ ریڈیو پاکستان سے پہلی مرتبہ مجلس شام غریباں 1954 میں نشر ہوئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلی مرتبہ مجلس شام غریباں 1968 میں نشر ہوئی۔ آنسو آنکھوں میں بھرے شام غریباں آئی، اپنے کاندھے پہ لیے زلف پریشاں آئی۔ مجلس شام غریباں بر صغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے۔ شاید ہی کوئی عزاخانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ 1926 میں جنت البقیع کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے رہنے والے 2 عرب، جن میں سے ایک کا نام سید صالح تھا، 2 محرم کو لکھنؤ میں وارد ہوئے، جن کے قیام و طعام کا اہتمام غفران مآب کے امام باڑے کے حجرے میں کیا گیا۔ اس سال یوم عاشور 10 محرم 1345 ہجری 21 جولائی 1926 کو پڑا۔ عاشور کی شام کو یہ دونوں عرب مہمان امام باڑے میں بیٹھے تھے کہ مولانا سید کلب حسین مجتہد کی رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ فاقہ شکنی امام باڑے میں ہی کی جائے۔ فاقہ شکنی کا سامان اور چائے کا سامان گھر سے منگوا لیا گیا۔ اس فاقہ شکنی میں مولانا سبط محمد ہادی عرف کلن صاحب، سید محمد رضی اجتہادی اور سید شجاع حسین عرف شجن صاحب بھی شریک تھے۔ عرب مہمان سید صالح نے تجویز پیش کی کہ اگر اس وقت کسی مجلس عزا کا اہتمام ہو تو بہتر ہوگا۔ شجن صاحب نے کہا اس مجلس میں ذاکر اسیران اہل بیت ہو تو کیا ہی اچھا ہو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ محلے میں مقیم مومنین کو اطلاع کی گئی اور 70-80 حضرات جمع ہو گئے۔ مولانا سید سبط محمد ہادی عرف کلن صاحب نے جو انتخاب العلماء کے لقب سے معروف تھے ذاکری فرمائی اور خیام حسینی کے جلائے جانے اور اسیران کربلا کے قافلے کی شام کی جانب کوچ کرنے کا ذکر کیا۔ سامعین یہ ذکر سن کر بے تاب ہو گئے۔ مولانا کلب حسین صاحب نے مجلس کے بعد فرمایا کہ یہ مجلس جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے ہر سال اسی مقام پر اور اسی وقت برپا ہوا کرے گی۔ چنانچہ دوسرے سال بھی اسی دن اور اسی مقام پر یہ مجلس برپا ہوئی اور مولوی للن صاحب اور مولوی کبن صاحب زیر منبر ہوئے۔ تیسرے برس اس مجلس کی اہمیت اور شہرت کے پیش نظر اس کا اہتمام و انتظام محرم سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ خاندان کے ایک بزرگ منع آغا صاحب راز اجتہادی نے تجویز پیش کی کہ اس مجلس کا نام مجلس شام غریباں رکھا جائے۔ اس سال اس مجلس سے مولانا سید کلب حسین صاحب نے خطاب فرمایا۔ ان کا بیان اتنا اثر انگیز تھا کہ کئی آدمیوں کو غش آ گیا۔ تیسرے سال سے مجلس کے بعد زوجہ حر کی جانب سے اہل حرم کے لیے کھانا اور پانی لانے کی روایت کی تاثیر میں مجلس میں کچھ خوان اور پانی کی مشقیں لائی گئیں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شمع روشن تھے۔ اس مظاہرے سے مجلس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ مجلس سال بہ سال ترقی کرتی گئی۔ کہا جاتا ہے اس مجلس کے بعد اتنا شدید گریہ طاری ہوتا تھا کہ کئی افراد کو اسپتال لے جانا پڑتا تھا۔ چنانچہ ہر سال وکٹوریہ گنج اسپتال کے ڈاکٹرز اور کمپاؤنڈر بھی دواؤں کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے لگے۔ مجمع کی کثرت سے امام باڑہ غفران مآب کا وسیع صحن تنگ
پڑنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مجلس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہونے لگی اور راج کمار محمود آباد کی کوششوں سے 1930 یا 1931 میں یہ مجلس لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہونے لگی۔ اس مجلس کے لیے لکھنؤ ریڈیو کی جانب سے صرف 15 منٹ دیے جاتے تھے اور مولانا سید کلب حسین اس مختصر دورانیے میں معرکہ کربلا کی تاریخ، مقاصد اہل بیت کی سیرت اور کربلا کے مصائب سب کچھ ہی سمیٹ لیتے تھے اور قطرے میں سمندر سمو دیتے تھے۔ مجلس کے نشر ہونے کے بعد تمام عزا خانوں میں یہ انتظام کیا جانے لگا کہ اس مجلس کے وقت عزا خانے کی روشنیاں گل کر دی جائیں اور فرش اٹھا دیا جائے اور بجائے ذاکر کے ریڈیو رکھ دیا جائے۔ ہر امام باڑے میں ذاکر کی عدم موجودگی کے باوجود وہی اثر انگیزی قائم ہونے لگی جو غفران مآب کے امام باڑے میں براہ راست سننے والے سامعین پر ہوتی تھی۔ مولانا سید کلب حسین صاحب اپنی زندگی کے آخری محرم 1963 تک اس مجلس سے مسلسل خطاب کرتے رہے۔ اس مجلس کی مقبولیت دیکھ کر ریڈیو کے ذمہ داروں نے اس کا دورانیہ نصف گھنٹہ کر دیا۔ مولانا سید کلب حسین صاحب کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری مولانا سید کلب عابد اور مولانا سید کلب صادق نے سنبھال لی۔ اب یہ مجلس آل انڈیا ریڈیو کے متعدد اسٹیشن سے بھی نشر ہوتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1954 کے لگ بھگ سید نجف حیدر جعفری نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل زید بخاری کو ایک خط تحریر کیا اور ان سے درخواست کی کہ مجلس شام غریبہ کا یہ سلسلہ ریڈیو پاکستان سے بھی شروع کیا جائے۔ زید بخاری نے یہ درخواست قبول کر لی، چنانچہ 10 محرم 1374 ہجری مطابق 9 ستمبر 1954 کو ریڈیو پاکستان سے بھی مجلس شام غریبہ کی اس روایت کا آغاز ہو گیا اور شام 7:45 پر بڑا امام باڑہ کھارا در سے علامہ رشید ترابی کی مجلس شام غریبہ براہ راست نشر ہوئی۔ اسی روز اس مجلس کے اختتام کے بعد رات 8:30 پر ناصر جہاں کی پرسوز آواز میں سید آل رضا کی ایک نظم بھی نشر ہوئی جس کا عنوان شام غریبہ تھا۔ بعد میں یہی نظم سلام آخر کے نام سے معروف ہوئی اور ریڈیو ٹیلی ویژن کی مجالس شام غریبہ کا جز بن گئی۔ آنسو آنکھوں میں بھرے شام غریبہ آئی، اپنے کاندھوں پہ لیے زلف پریشاں آئی۔ 2 برس بعد 18 اگست 1956 سے ریڈیو پاکستان سے مجلس شام غریبہ اور سلام آخر کے درمیان مشہور نوحہ گھبرائی گی زینب بھی نشر کیا جانے لگا۔ یہ نوحہ ایک روایت کے مطابق عہد انیس کے معروف شاعر چھنو لال دلگیر کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نوحہ بھی سید ناصر جہاں کی پرسوز آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ 1967 میں جب کراچی ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو 9 اپریل 1968 بمطابق 10 محرم 1388 ہجری سے پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی مجلس شام غریبہ کے نشریے کی اس روایت کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی مجلس شام غریبہ سے علامہ محمد مصطفیٰ جوہر نے خطاب فرمایا۔ سن 1969 سے 1973 تک علامہ رشید ترابی اس مجلس سے خطاب فرماتے رہے۔ انہوں نے مسلسل 5 برس اس مجلس سے خطاب کیا۔ علامہ رشید ترابی کے انتقال کے بعد جن خطیبوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے اس مجلس شام غریبہ سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل کیا ان میں علامہ عقیل ترابی، علامہ نصیر الاجتہادی، علامہ عرفان حیدر آبادی، علامہ طالب جوہری اور علامہ نسیم عباس کے نام سر فہرست ہیں۔ سحر جیتے گی یا شام غریباں دیکھتے رہنا، یہ سر جھکتے ہیں یا دیوار زندہ دیکھتے رہنا، ہر ایک اہل لہو نے بازی ایما لگا دی ہے، جو اب کے بار ہوگا وہ چراغاں دیکھتے رہنا۔